اب قاتلوں کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ تحقیق کرتے کہ کون سی عورت زندہ ہے، کون قتل ہونے سے بچ گئی ہے اور کون بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ چنانچہ جو عورتیں بچ گئیں، جب انہوں نے بھاگ کر باز بہادر کے پیچھے جانا چاہا تو اسی وقت ادم خان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور بھاگنے والی تمام عورتوں کو اس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ادم خان نے آگرہ میں قیام کے دوران روپمتی کے عشق، اس کے حسن، اس کے گانے اور اس کی خوبصورتی کے چرچے سن رکھے تھے اور غائبانہ طور پر وہ اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ جن عورتوں کو اس نے گرفتار کیا ان سے اس نے پوچھا کہ روپمتی کہاں ہے۔ ان عورتوں نے بتایا کہ روپمتی فلاں محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ قتل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ادم خان نے اس بیان کی تصدیق کے لیے اپنے چند آدمیوں کو روپمتی کے محل میں بھیجا۔ ان آدمیوں نے جا کر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ روپمتی اور اس کی سہیلیاں زخمی ضرور ہوئی تھیں لیکن ابھی تک زندہ تھیں۔ ادم خان کے آدمیوں نے یہ خبر جب ادم خان کو دی تو وہ بڑا خوش ہوا، لہٰذا اس نے روپمتی کو سبز باغ دکھاتے ہوئے اسے پیغام دیا کہ تم اچھی طرح اپنا علاج کراؤ، جب تم کامل صحت یاب ہو جاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے چاہنے والے باز بہادر کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر روپمتی کی جان میں جان آ گئی تھی، چنانچہ اس نے ادم خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد روپمتی نے بڑی محنت سے اپنا علاج کرانا شروع کیا اور جلد ہی وہ اپنے زخموں سے صحت یاب ہو گئی۔ جب روپمتی کے زخم ٹھیک ہو گئے تو روپمتی نے ادم خان کو مطلع کیا اور پیغام بھیجا، میں اب خدا کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گئی ہوں، لہٰذا آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے اور مجھے باز بہادر کے پاس بھجوا دیجیے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی اور تمام عمر دعا گو رہوں گی۔ ادم خان کے سر پر تو ہوس کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کون سا سچے دل سے وعدہ کیا تھا جو اس وعدے کو وفا کرتا؟ اس نے روپمتی کو یہ جواب بھجوایا، باز بہادر بادشاہ کا باغی ہے، اگر وہ اطاعت گزاری کرتا اور شاہی درگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں تجھ کو اس کے پاس بھجوا دیتا، لیکن اب معاملہ دوسرا ہے۔ اگر اس وقت میں نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تجھے باز بہادر کے حوالے کر دیا تو بادشاہ مجھ سے ناراض ہوگا اور مجھ پر عتاب شاہی نازل ہوگا۔ روپمتی کو یہ جواب دینے کے بعد ادم خان اب روپمتی کو پھانسنے کے ہیلے بہانے کرنے لگا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے ایک انتہائی رازدار مقرب کو روپمتی کے پاس آدھی رات کے وقت بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ روپمتی بڑی ذہین عورت تھی، وہ فوراً ادم خان کی نیت کو بھانپ گئی اور اس نے سوچا کہ اگر اس نے ادم خان سے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ زبردستی تصرف میں لائے گا اور اگر اقرار کیا تو اس سے محبت کی آبرو جاتی رہے گی۔ اس لیے کہ روپمتی باز بہادر کو دل سے پسند کرتی تھی، چاہتی تھی اور اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ زندگی بھر کسی دوسرے سے کوئی تعلق پیدا نہ کرے گی اور کسی سے محبت نہ کرے گی۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد روپمتی نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ سوچ کر اس نے ادم خان کے قاصد سے کہا کہ میں تو ادم خان کی کنیز ہوں، وہ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں، ان کے پاس جانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ خود یہاں تشریف لے آئیں تو یہ امر میری عزت افزائی کا باعث ہوگا۔ جب قاصد یہ پیغام لے کر ادم خان کے پاس گیا تو ادم خان کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی، چنانچہ وہ روپمتی سے ملاقات کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب ادم خان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اس کی اس حرکت کا کہیں بادشاہ کو علم نہ ہو جائے، اس لیے کہ اکبر نے جس وقت ادم خان کو مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس کے لشکر میں اس کے نائب کی حیثیت سے پیر محمد کو روانہ کیا تھا۔ پیر محمد بھی اکبر کا ایک نامور سالار تھا اور وہ ادم خان کے ساتھ لشکر میں شامل تھا، چنانچہ ادم خان کو پیر محمد سے بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ واپس جا کر اس کے ان کاموں کی اطلاع اکبر کو نہ دے دے، لہٰذا وہ اپنا حلیہ بدل کر صرف 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ روپمتی کے محل میں پہنچا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر ادم خان نے کنیزوں سے دریافت کیا کہ روپمتی محل میں کس جگہ ہے۔ جواب ملا کہ وہ سو رہی ہے۔ کنیزوں نے اس کمرے کی طرف اس کی رہنمائی کی جہاں روپمتی سو رہی تھی۔ چنانچہ ادم خان اس کمرے میں داخل ہوا، اس کے پلنگ کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا پلنگ پر روپمتی لیٹی ہوئی تھی اور ایک چادر سے اس نے اپنا جسم اور چہرہ تک ڈھانپ رکھا تھا۔ ادم خان نے آگے بڑھ کر اس پر سے چادر ہٹائی۔ ادم خان نے دیکھا اس وقت روپمتی انگنت خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے اور وہ بڑی تمانیت سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ ادم خان نے جب اس کے جسم پر ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ روپمتی کا جسم تو بے جان ہے اور وہ مر چکی ہے۔ اس پر ادم خان کانپ اٹھا۔ چنانچہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد ادم خان نے سوچا کہ اب وہ کیا کرے، اس لیے کہ روپمتی کو اس حالت میں دیکھ کر ادم خان سخت حیران ہوا تھا۔ چنانچہ محل میں جو روپمتی کے خدمتگار تھے ان سے اس معاملے کے متعلق پوچھا
تب ان خدمتگاروں میں سے ایک نے ادم خان کو بتایا، آپ کا قاصد روپمتی کو بلانے کے لیے آیا تو اس نے جواب دے کر آپ کے قاصد کو رخصت کر دیا۔ بعد ازاں وہ باز بہادر کو یاد کر کے روتی رہی اور اسی رنج و علم کے عالم میں اس نے کافور اور روغن کجند ملا کر کھا لیا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو وہ پلنگ پر جا لیٹی اور اب وہ جیسی ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس صورتحال کے تحت ادم خان نے باز بہادر کے تمام ساز و سامان اس کی مغنیوں اور لونڈیوں پر قبضہ کر کے مالوا کے امراء میں تقسیم کر دیا۔ ادم خان نے جو مال غنیمت اسے مالوا سے حاصل ہوا تھا اس میں سوائے چند ہاتھیوں کے بادشاہ کے لیے کچھ نہ بھیجا، حالانکہ وہاں سے اسے بہت کچھ ملا تھا۔ ادم خان ابھی یہ کام سر انجام دے ہی رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ اکبر بھی ایک لشکر کے ساتھ مالوا کے علاقوں کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سن کر ادم خان بڑا فکر مند ہوا۔ اکبر پہلے مالوا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کاکرون کے نام کے قلعے میں پہنچا۔ یہ قلعہ باز بہادر کے ایک عامل کے تحت تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اکبر ادھر کا ہی رخ کر رہا ہے تو وہ قلعے سے نکلا، اکبر کی اطاعت اختیار کی اور قلعہ اکبر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اکبر نے سارنگ پور کا رخ کیا اور صبح سویرے سارنگ پور جا پہنچا۔ چنانچہ سہما ڈرا ادم خان اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے اس نے چند ہاتھی مال غنیمت کے طور پر بھجوائے تھے، لیکن اب ندامت اور معذرت کے ساتھ تمام مال غنیمت اکبر کے حوالے کر دیا۔ اکبر نے ادم خان کا قصور وقتی طور پر معاف کیا، لشکر کی کمانداری سے اسے معزول کر کے پیر محمد کو نہ صرف لشکر کا کماندار بلکہ مالوا کا حاکم بھی مقرر کر دیا۔ جس وقت اکبر سارنگ پور کا رخ کیے ہوئے تھا، ہندوستان میں ایک اور بڑا حادثہ ہوا یوں کہ عادل شاہ جس کا وزیر ہیمو بقال ہوا کرتا تھا، اس کے بیٹے شیر خان نے 40,000 کا ایک لشکر جمع کیا اور اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ جونپور پر حملہ آور ہو، وہاں قبضہ کرنے کے بعد مختلف علاقوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے بنگال پر بھی قبضہ کر کے اپنی مستحکم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ شیر خان نے ایسا اس لیے سوچا تھا کہ جونپور میں اکبر کا سالار علی قلی خان تھا اور اس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ چنانچہ شیر خان 40,000 کے لشکر کے ساتھ جونپور پر حملہ آور ہوا۔ علی قلی خان نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ فریقین میں زبردست مارکا آرائی ہوئی۔ گو شیر خان کا لشکر علی قلی خان کے لشکر سے بہت زیادہ تھا، لیکن علی قلی خان نے شجاعت اور بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ شیر خان کو شکست دی۔ شیر خان کے قدم ایسے اکھڑے کہ بھاگ کھڑا ہوا۔ علی قلی خان کے ساتھ اس مارکے میں اس کا بھائی بہادر خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ شیر خان کے 40,000 کے لشکر کو شکست کے بعد علی قلی خان اور بہادر خان کی شجاعت اور دلیری کی بڑی شہرت ہوئی۔ جہاں دوسروں نے ان کی بہادری کی تعریف کی، وہاں یہ دونوں بھائی خود بھی خود ستائشی سے کام لیتے ہوئے اپنی بہادری کے نشے میں ایسے چور ہوئے کہ انہوں نے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جس قدر ہاتھی ملے اور جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں سے کچھ بھی اکبر کی طرف روانہ نہ کیا۔ اکبر کو جب ان دونوں بھائیوں کی اس حرکت کا علم ہوا تو سارنگ پور سے پلٹ کر اور ادم خان کو اپنے ساتھ لے کر وہ کالپی کے راستے واپس ہوا۔ علی قلی خان اور بہادر خان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ بادشاہ انہی کی طرف آ رہا ہے اور ان سے مال غنیمت کا حساب ضرور لے گا۔ چنانچہ وہ بڑے فکر مند ہوئے اور مانک پور کے نواح میں جا کر علی قلی خان اور بہادر خان دونوں اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ہاتھی اور دوسری اشیاء ان کے ہاتھ لگی تھیں اکبر کی خدمت میں پیش کی۔ چنانچہ ایک بار پھر اکبر نے علی قلی خان کو معاف کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں اور اکبر نے درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کیا تھا۔ اس کے بعد اکبر آگرہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ادھر اکبر نے اپنے سالار پیر محمد کو مالوا میں اپنے لشکر کا سالار بلکہ مالوا کا حاکم مقرر کیا تھا۔ چنانچہ پیر محمد نے مندو کے مقام پر قیام کیا۔ سب سے پہلے اس نے مالوا کے سارے علاقوں کو باز بہادر کے متعلقین اور بہی خواہوں کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مالوا کے سب سے بڑے اور مضبوط اور مستحکم قلعے بجے گڑھ کا رخ کیا۔ اس پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا اور قلعے کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری طرف مغل لشکر سے شکست کھا کر باز بہادر برہان پور کے حاکم کی پشت پناہی کی وجہ سے خان ویش میں قیام کیے ہوئے تھا۔ وہ اکثر و بیشتر کچھ لشکر جمع کر کے مالوا پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ پیر محمد نے خان ویش پر حملہ کیا اور برہان پور میں اس نے قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام اور غارت گری میں بہت سے علماء اور مشائخ بھی مارے گئے۔ پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ ابھی برہان پور ہی میں تھا کہ باز بہادر برار کے حاکم مبارک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور پیر محمد کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور پیر محمد کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر لے کر مبارک شاہ حاکم برار اور باز بہادر پیر محمد کی طرف بڑھے۔ مالوا کا حاکم مقرر ہونے کے بعد پیر محمد کا دماغ بھی کسی حد تک خراب ہو گیا تھا اور وہ لوگوں پر ظلم و جبر کرنے لگا تھا۔ لہٰذا جس وقت مبارک شاہ اور باز بہادر اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھے تو اس کے لشکریوں نے پیر محمد کی اجازت کے بغیر ہی دریائے نربدا کو پار کر کے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ مالوا کے علاقے وہ امراء اور سالار جو پیر محمد کی مدد کے لیے آئے تھے وہ بھی ناراض ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ یہ عالم دیکھ کر پیر محمد بھی واپس ہو گیا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ اس کے پاس چھوٹا سا لشکر رہ گیا ہے جس سے وہ باز بہادر اور مبارک شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیر محمد جب واپس ہوا تو باز بہادر اور مبارک شاہ نے اس کا تعاقب کیا۔ پیر محمد انتہائی پریشانی اور سراسیمگی کے عالم میں راستہ طے کرتے ہوئے دریائے نربدا کے قریب پہنچا۔ جس وقت وہ دریائے نربدا کو عبور کر رہا تھا تو اس وقت باز بہادر اونٹوں کی قطار اس کے گھوڑے سے ٹکرا گئی، جس کے باعث اس کا گھوڑا پل پر سے پھسلا اور دریا میں جا گرا۔ اس موقع پر پیر محمد کے ساتھیوں نے اس کی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی اور پیر محمد ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ پیر محمد کے مارے جانے کے بعد اس کے لشکری ادھر ادھر بھاگ گئے۔ چنانچہ باز بہادر اپنے علاقوں میں داخل ہوا اور ایک بار پھر برار کے حاکم مبارک شاہ کی مدد سے وہ مالوا پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا اور برار کا حاکم مبارک شاہ واپس چلا گیا۔ اکبر کو خبر ہوئی کہ مالوا کے حالات پھر ابتر ہو گئے ہیں اور باز بہادر پیر محمد کے مرنے کے بعد مالوا پر پھر قابض ہو گیا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے کالپی کے اپنے حاکم عبداللہ خان ازبک کی طرف حکم روانہ کیا کہ وہ مالوا پر حملہ آور ہو کر اسے پھر مغل سلطنت میں شامل کرے۔ باز بہادر عیش و آرام کا عادی تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ عبداللہ خان ازبک ایک لشکر لے کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ عبداللہ خان ازبک کی بہادری، شجاعت اور اس کی کارگزاری سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ عبداللہ سے ایک بار ٹکرا کر اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ جب ٹکراؤ ہوا تو عبداللہ خان ازبک نے اسے بدترین شکست دی اور باز بہادر بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ عرصے بعد بہادر مالوا، خاندیش اور دکن کے پہاڑوں پر اور جنگلوں میں آوارگی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ جب اسے اپنے مقصد میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو آخر کار مجبور ہو کر اکبر سے امان طلب کی۔ اکبر نے اسے امان دے دی۔ باز بہادر اس کے دربار میں حاضر ہوا اور اکبر نے اسے اپنے 2000 لشکریوں کا سالار مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح باز بہادر کا قصہ مالوا میں ختم ہوا۔ ادم خان جو روپمتی کی موت کا باعث بنا تھا، اسے جب اکبر نے معاف کر دیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ چونکہ وہ اکبر کی دایا کا بیٹا ہے لہٰذا وہ کتنا بھی بڑا قصور کر لے اکبر اسے معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کی ماں کی وجہ سے شاہی حرم میں اس کی بڑی عزت، اس کا بڑا احترام ہے۔ انہی دنوں خان اعظم شمس الدین کو اکبر کے ہاں بڑی عزت، بڑا وقار حاصل تھا اور اس کے اس وقار سے ادم خان حسد اور رشک کرنے لگا تھا۔ پہلے تو ادم خان نے بیرم خان کی طرح خان اعظم شمس الدین کو بھی اکبر کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ادم خان نے چغل خوری اور دیگر حربوں کو استعمال میں لا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا لیکن اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آخر اس نے ایک روز یہ بہانہ کر کے کہ خان اعظم سے وہ ملنے گیا تو خان اعظم نے ادم خان کی تعظیم نہیں کی اور اس بات کو بہانہ بنا کر ادم خان نے خان اعظم کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ ادم خان کو اپنی ماں کی وجہ سے چونکہ شاہی عنایات کا بڑا بھروسہ تھا، اس کا خیال تھا کہ بادشاہ اس سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، اس لیے خان اعظم شمس الدین کو قتل کرنے کے بعد ادم خان ایک ایسے مکان میں جو شاہی حرم کے قریب ہی واقع تھا مقیم ہو گیا۔ خان اعظم جب قتل ہوا تو اس کے قتل کی خبر چاروں طرف شور و غل کی طرف پھیل گئی اور لوگ اس کے مرنے پر شور و غل کرنے لگے۔ اس وقت اکبر حرم سرا میں سو رہا تھا۔ اس شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور لوگوں سے اس شور و غل کا سبب دریافت کیا۔ اکبر کو بتایا گیا کہ ادم خان نے آپ کے چہیتے خان اعظم شمس الدین کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اکبر ایسا غضبناک ہوا کہ شب خوابی کے لباس ہی میں وہ شمس الدین کے مکان پر آیا اور شمس الدین کی لاش دیکھ کر وہ غصے کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس غصے کے عالم میں اکبر نے اپنی تلوار سنبھالی اور اس عمارت میں داخل ہوا جس میں ادم خان موجود تھا۔ چنانچہ ادم خان اکبر کے سامنے آیا تو اکبر نے پوچھا، تم نے خان اعظم شمس الدین کو قتل کیوں کیا؟
अकबर के इस सवाल पर उदम खान ने कोई जवाब देने की बजाय बादशाह के पांव पकड़ लिए और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अकबर इस बेअदबी पर और भी ज्यादा बरहम हुआ। उसने नीचे झुककर उदम खान को उठाया और गुस्से के आलम में उदम खान के गाल पर एक घोंसा दे मारा, जिस पर उदम खान बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद अकबर ने हुक्म दिया कि उदम खान को उसी दीवान खाने की छत से जिसमें वो मुकीम था नीचे गिराकर हलाक किया जाए। वो दीवान खाना जमीन से 12 गज बुलंद था। चुनाचे अकबर के हुक्म की तामील की गई। उदम खान को नीचे गिराया गया, लेकिन इस बुलंदी से गिरने के बावजूद उदम खान जिंदा रहा। जब पता चला कि वो जिंदा है तो अकबर के हुक्म पर उसे दोबारा छत पर ले जाया गया और दोबारा जमीन पर फेंका गया। इस मर्तबा उदम खान मर गया। इस तरह उदम खान को भी अपने किए की सजा मिल गई। आदिल खान एक रोज छोटे से एक लश्कर के साथ मानकपुर पहुंचा। उसकी आमद की इत्तला पहले उसके दोनों भाइयों आसिफ खान और वजीर खान को हो चुकी थी, लिहाजा दोनों ने मानकपुर से काफी बाहर शानदार अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। आसिफ खान और वजीर खान के साथ मानकपुर के कुछ सरकर्दा लोग भी आए थे। उन्हें देखते हुए आदिल खान और उसके मातहत जो सालार थे वो अपने घोड़ों से उतर गए। सब पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से मिले। आदिल खान सबसे पहले अपने भाई आसिफ खान और वजीर खान से मिला। वजीर खान और आसिफ खान शक्ल में एक दूसरे से मिलते जुलते थे और दोनों की आदत भी एक जैसी थी, जबकि आदिल खान काफी हद तक उनसे मुख्तलिफ था। जब सब लोग आपस में मिल चुके तब आसिफ खान और वजीर खान की तरफ देखते हुए आदिल खान कहने लगा, आप दोनों भाइयों ने शहनशाह को जो अपनी अस्करी तैयारियों की इत्तला दी थी उसके जवाब में मुझे उस लश्कर के साथ आपकी मदद के लिए भेजा गया है, लेकिन जंग से पहले गोंडवाना की रानी दुर्गावती से गुफ्तगू करनी है। अगर वो लड़े बगैर सुलह जोई से अपना इलाका मुगल सल्तनत में शामिल करने पर रजामंद हो जाए तो उसके खिलाफ जंग नहीं की जाएगी। आदिल खान के इन अल्फाज पर उसका भाई वजीर खान जो उससे बड़ा था भड़क उठा और गुस्से की हालत में कहने लगा, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? हम रानी दुर्गावती से क्यों गुफ्तगू करें? वो जहां हमारे बाप की कत्ल की जिम्मेदार है वहां उसके हुक्म पर हमारी माँ बहनों का खात्मा किया गया और फिर हमारे मकान को आग लगाई गई। इसके बावजूद हम उससे सुलह की गुफ्तगू करें? वजीर खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि आदिल खान ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम इन इलाकों में पहले नहीं रहे, जज्बाती होकर गुफ्तगू न करो। जहां तक अपने बाप अपनी माँ और बहनों के इंतकाम का ताल्लुक है तो वो रानी से हर सूरत में लिया जाएगा, बल्कि रानी के अलावा हमने केदार सिंह और उसके सेनापति संसार सिंह को भी माफ नहीं करना। उनमें से कोई भी हमारे इंतकाम से बच नहीं सकेगा। वजीर खान तुम चुप रहो, तुम हालात से वाकिफ नहीं हो, ना ही तुम्हें जंग का कोई इतना तजुर्बा है। तुमने लाहौर में बड़ी पुरअमन जिंदगी बसर की है। पहले मुझे अपने भाई आसिफ से गुफ्तगू करने दो, इसके बाद तुम बीच में बोलना। वजीर खान ने जब देखा कि आदिल खान उससे छोटा होने के बावजूद उसकी गुफ्तगू पर नापसंदीदगी का इजहार करने के साथ बरहमी का इजहार कर रहा है तो वो चुप हो गया। इस मौके पर आसिफ खान मुस्कुराते हुए आदिल खान की तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि आदिल खान ने आसिफ खान की तरफ देखते हुए फिर कहना शुरू किया, मेरे अजीज भाई, आपको पता होगा कि रानी दुर्गावती के भाई के 2 बरादरे निस्बती हैं। उनमें से एक दिल्ली में रिहाइश रखता है और एक आगरा में। चूड़गढ़ में जो लड़की कमला देवी के साथ रहा करती थी जिसका नाम रतन कुमारी था, वो उन दोनों की भांजी है। अब इस रतन कुमारी का वो मामू जो इन दिनों आगरा में क़याम किए हुए है उसका नाम सामल दास है। मेरी इस तरफ रवानगी से कबल सामल दास शहनशाह की खिदमत में हाजिर हुआ था। उसने इल्तमास की थी कि रानी दुर्गावती पर हमलावर होने से पहले उसे उससे गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए ताकि रानी दुर्गावती अगर अपने इलाके सुलह सफाई से मुगल सल्तनत में शामिल करने पर रजामंद हो जाए तो जंग की नौबत न आए। शहनशाह ने सामल दास की इस पेशकश को कबूल कर लिया था, लिहाजा सामल दास और उसके बेटे चंद्रसेन दोनों को मेरे साथ रवाना किया गया है। पहले ये दोनों बाप बेटा यहीं से चूड़गढ़ का रुख करेंगे और रानी दुर्गावती से बात करेंगे। अगर दुर्गावती मान गई तो उसके इलाकों पर कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद दुर्गावती, केदार सिंह और संसार सिंह हमारे इंतकाम से बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही पीछे मुड़ते हुए आदिल खान ने हाथ का इशारा किया, जिस पर थोड़े फासले पर सामल दास और चंद्रसेन दोनों बाप बेटा अपने घोड़ों से उतरे, उस जगह आए जहां आसिफ खान, वजीर खान और आदिल खान कुछ दूसरे लोगों के साथ खड़े हुए थे। उनकी तरफ देखते हुए आदिल खान बोल उठा, ये सामल दास और उनका बेटा चंद्रसेन है। ये यहीं से चूड़गढ़ का रुख करेंगे। जो गुफ्तगू ये दुर्गावती से करना चाहते हैं वो गुफ्तगू करके वापस हमारे पास आएंगे। इसके बाद इनकी की हुई गुफ्तगू की रोशनी में अगला कदम उठाया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद आदिल खान जब रुका तब सामल दास आसिफ खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, रानी दुर्गावती से गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी भांजी रतन कुमारी के अलावा रानी दुर्गावती की बहन कमला देवी दोनों को बचा सकूं।
वरना जहां तक दुर्गावती का ताल्लुक है तो मैं जानता हूँ वो बड़ी जिद्दी और हठ धर्म औरत है।